नाज़रीन, ईरान पर अमेरिका और इसराइल की जारहियत के 19 दिन मुकम्मल हो गए। अब इस 19 दिनों का अगर हम तजिया करें तो दो बातें सामने आती हैं। एक तो ये है कि जो ऑपरेशन रजीम चेंज था ये बुरी तरह नाकाम हुआ, या कम अज़ कम ट्रंप का वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका जो जो वो देख रहे थे। और उनका ये ख्याल था कि जैसे ही वो हमला करेंगे, एक दो दिन की बात होगी और एक तो ये कि ईरान की क़यादत जो है वो सरेंडर कर जाएगी, ईरानी फ़ौज सरेंडर करेगी, पासदारान इनकलाब हथियार डाल देंगे और ईरानी कौम जो है वो अपनी लीडरशिप के ख़िलाफ़ उठ खड़ी होगी और वहाँ पे रजीम चेंज करना जो है वो एक मामूल का एक नारा अमेरिका ये समझ रहा था कि जैसे ही बस हमला हुआ तो वहाँ पे यानी कोई ऐसी वजह नहीं है कि वहाँ पे हुकूमत जो है वो तब्दील ना हो जाए। लेकिन न सिर्फ ये कि रजीम चेंज करने में अभी तक अमेरिका को नाकामी हुई है, बल्कि साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी अहम बात यह है कि अमेरिका के अंदर जो तकसीम है, तो पहले ही सियासी तौर पर इस हमले की जितनी मुखालफत की जा रही थी, जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ट्रंप हमला करना चाहते थे, उन रिपोर्ट्स की उसी वक्त तरदीद थी। नंबर वन उसमें यह था कि जो ईरान है ये फौरी थ्रेट नहीं अमेरिका के लिए, ये समझा जा रहा था और अमेरिकी इदारे ये रिपोर्ट्स पेश कर चुके थे। और दूसरी बात ये कि जो ईरान का मिसाइल प्रोग्राम है इसके बारे में ये भी बात थी कि वो कम से कम 2035 तक यानी अगले 10 साल तक ईरान इस काबिल नहीं होगा कि वो उसका मिसाइल प्रोग्राम जो है अमेरिका के लिए थ्रेट बने। लेकिन सदर ट्रंप ने किसी से मशवरा किए बगैर या ताबेदारी करते हुए नेतन्याहू की, यानी पहली बार ऐसा देखने को आया कि जैसे एक जो इसराइल का वज़ीर आज़म है वो डिक्टेट करवा रहा था अमेरिकन प्रेसिडेंट को, और जो उसकी डिक्टेशन थी उसी पर चलते हुए जो अमेरिका है उसने ये फैसला कर लिया कि वो ईरान पर हमला करे। अच्छा, न्यूक्लियर तनसीबात जिन पर हमला किया गया उनके बारे में तो अमेरिकी खुद ये दावा कर रहे थे कि ये हम तबाह कर चुके हैं और अब ईरान जो है वो इस काबिल नहीं। लेकिन ये जो हमला किया और रजीम चेंज का बिलखसूस जो टारगेट रखा, इस रजीम चेंज में अमेरिका को जितनी नाकामी हुई है इसका अब एतराफ़ हर जगह पे खुद अमेरिका की कांग्रेस को जो पेश की गई है, अभी रिपोर्ट जो पेश की गई है, ब्रीफिंग जो दी गई है तुलसी गैबार्ड की जानिब से, जो कि वहाँ पे इंटेलिजेंस चीफ है अमेरिका की, तो तुलसी ने भी यही ब्रीफिंग दी है कि इंटैक्ट है वहाँ की जो रजीम है, यानी जो ईरानी हुकूमत है वो अपनी जगह पे कायम है, मजबूत उतनी हो सकता है ना हो, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि डिग्रेड हो चुकी है, लेकिन वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है इसने अमेरिका को एक डिप्रेशन, अमेरिकी क़यादत को एक मज़ीद डिप्रेशन में मुब्तला कर दिया है। मुसलसल जो हमले किए गए, सैयद अली ख़ामनेई की शहादत के बाद अली लारिजानी की शहादत हुई, पासदारान इनकलाब के कुछ लोग जो थे, अहम लोग थे, वो शहीद हुए, जो इंटेलिजेंस के मिनिस्टर हैं उनको यानी आज बुध के दिन उनको भी शहीद कर दिया। ये शहादतें ईरान के लिए एक धचका हैं और अगरचे ईरानी हुकूमत और ईरान की जो क़यादत है वो ये दावा कर रही है कि इन शहादतों से मुल्क को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दो बड़ी बातें बड़ी अहम हैं। यानी इस जंग के हम जब इन तमाम 20 दिनों का, 19 दिनों का जब हम तजिया करते हैं तो एक बात तो ये सामने आती है कि अमेरिका की मिसकैलकुलेटेड वार जो थी उसका अभी तक उसको कोई नतीजा नहीं मिल सका। अब जो अमेरिका बड़ा काम करने का इरादा रखता है वो मज़ीद तबाही लेके आएगा, और जो रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि अमेरिकी फ़ौजें हो सकता है कि एक ज़मीनी ऑपरेशन करें और खर्ग आइलैंड, जहाँ से 90% तेल जो है ये एक्सपोर्ट किया जाता है ईरान का, उसको उस पे जो ऑयल की तनसीबात हैं उन पर कब्ज़ा करने की कोशिश करें। हमें पता है कि पिछले, और आपको भी आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों में अमेरिका ने इस जजीरे पर कई बार बमबारी की, वहाँ की जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनको टारगेट किया, लेकिन जो तवानाई के जो ज़खायर थे वहाँ पे उन्होंने उनको टारगेट नहीं किया। इसी तरह अमेरिका जब अपने मैरीन्स को इस इलाके में शिफ्ट कर रहा है तो उससे ये नज़र आ रहा है कि इरादा उनका ये है कि वो कम से कम खर्ग जो जजीरा है इस पर कब्ज़ा कर ले। इस पर भी अमेरिका के अंदर एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या अमेरिका इस जजीरे पर कब्ज़ा करके चीन को ब्लैकमेल करना चाहता है?
کیونکہ یہاں سے سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ایران سے جو آئل ہوتا ہے وہ چین کو ہوتا ہے، یعنی 90% ایرانی برآمدات جو ہیں تیل کی، پیٹرولیم مصنوعات کی، وہ چین کے لیے ہے۔ اگر تو چین کے صدر کے ساتھ سربراہی ملاقات سے پہلے ٹرمپ اس خرچ پر قبضہ کر کے چین کو بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو آبرہ ہرمز ہے اس پر تعاون کرے، تو میرے خیال کے مطابق یہ ایک بدترین ڈپلومیسی ہوگی، یہ بلیک میلنگ کی ڈپلومیسی ہوگی۔ اگرچہ امریکی صدر سے کچھ بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ یہی کر گزرے، اور ایک طرف وہ یہ کہ کیونکہ انہیں اس بات پر بہت غصہ ہے کہ چین، روس اور نیٹو کے ممالک اور دنیا کے باقی سبھی ممالک جو ہیں، کسی نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا کہ وہ آبِ ہرمز کو کھلوانے میں کوئی وہاں پہ اپنے فوجی دستے بھیجیں، اپنے بحری جہاز بھیجیں، اپنے وار شپ بھیجیں، تو کیونکہ ان ملکوں نے انکار کر دیا ہے، سو اب امریکہ اگر اس آئی لینڈ پہ جو کہ ایران کے لیے لائف لائن ہے، اگر اس کے توانائی کے ذخائر پر قبضہ کر کے وہ چین کو یا کسی اور ملک کو بلیک میل کرنا چاہے، اسپیشلی چین کو بلیک میل کرنا چاہتا ہے، تو شاید بات اس سے بھی نہیں بنے گی، بلکہ جو میس کریٹ کیا ہے امریکہ نے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر تو امریکہ جو ہے وہ افغانستان ہو یا عراق ہو، کسی اور جگہ جو کہ امریکہ سے دور ہے، کسی بھی جگہ پہ قبضہ کر کے اس قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکا، تو کیا خرگ آئی لینڈ پہ قبضہ کر کے تو امریکہ دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر لے گا، اور کیا مستقبل میں اپنی فوج رکھ سکے گا؟ ایسے حالات میں جبکہ وہ جزیرہ جو ہے اگر وہاں یہ قبضہ کر بھی لیتا ہے امریکہ، تو ایرانی میزائلوں کی، ایرانی ڈرونز کی زد میں مسلسل یہ علاقہ رہے، اور جو دنیا میں معاشی ابتری پھیلے گی وہ الگ سے ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ جو آج پیٹرول جو اس کی قیمتیں جو ہیں، تیل کی قیمتیں جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر $110 بیرل تک پہنچ چکی ہیں، تو ہو سکتا ہے پھر یہ 150 کی لمٹ بھی کراس کر دیں، 200 کی لمٹ بھی کراس کر دیں۔ اچھا، اس کا کسی دنیا کی کسی اور ملک کو نقصان کتنا ہونا ہے معاشی طور پہ، خود امریکہ کو نقصان کتنا ہوگا، امریکی معیشت کے لیے نقصان کتنا ہوگا؟ امریکی معیشت دنیا کی سب سے بڑی معیشت ہے، اگر اس معیشت کو استحکام نہیں ملے گا تو یہ زوال پذیری کا جو عمل ہے یہ تیز ہو جائے گا۔ امریکہ جو پیٹرو ڈالر کی وار ہے، جس طرح چین مقابلے میں ہار رہا ہے، اس ہار کا عمل تیز ہو جائے گا۔ اب تو دنیا بھر کے معاشی جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ پیٹرو ڈالر کی وار جو ہے وہ ہار چکا ہے، اور چین کی جو معاشی قوت ہے اس کا مقابلہ کرنے کی وہ صلاحیت شاید آہستہ آہستہ کھو چکا ہے۔ اسی طرح صرف چائنا ہی نہیں بلکہ بھارت اور روس کی معیشت جو ہے، یورپی یونین جو ہے، وہ امریکہ کے کہے سنے سے باہر آ رہی ہے۔ اس صورتحال سے بچنے کے لیے امریکہ کے پاس تو صرف یہی ایک راستہ ہے کہ وہ اپنے معاشی استحکام کو بڑھائے۔ اس طرح کی جنگیں جو دنیا میں ابتری پیدا کر رہی ہیں، جو دنیا میں جنہوں نے مسلسل ایک ایسے حالات پیدا کر رکھے ہیں جس سے یوں نظر آتا ہے کہ ٹرمپ کا اقتدار جو ہے اس نے نہ صرف امریکہ کی معیشت کو بلکہ دنیا بھر کی تمام معیشتوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ باقی ملک اپنے اپنے طور پر کچھ کر رہے ہیں، لیکن امریکہ کو ٹرمپ خود جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہیں یا پہنچا رہے ہیں یا پہنچے گا، اس سے بچنے کی امریکہ کے پاس کیا مستقبل میں کوئی راستہ رہ جائے گا؟ اچھا، یہ اپنی جگہ پہ معاملہ ہے، لیکن جہاں تک جو ایران کی صورتحال ہے اس کا تعلق ہے، ایران نے جو پچھلے 12 گھنٹوں میں 16 گھنٹوں میں علی لاریجانی کی شہادت کے بعد جو اسرائیل کو ٹارگٹ کیا ہے، اس نے اسرائیل کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ اسرائیلی صدر کا جو بیان ہے وہ یہ کہ جو ایران کے نئے میزائل ہیں وہ تباہی مچا رہے ہیں۔ اسرائیل اپنی جو اموات ہیں وہاں پہ ان کو چھپا رہا ہے، وہ اپنے زخمیوں کی تعداد تو بتاتا ہے اور مرنے والوں کی تعداد اب آ کے بتانی شروع کی ہے کہ 2 لوگ مرے ہیں، حالانکہ جو اطلاعات ہیں اسی طرح کی ہے کہ جو اسرائیل کے اندر نقصان ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پر ہے کہ اگر ویسٹرن ورلڈ کو اس کا پتہ چل جائے اور پھر اسرائیل میں یہ خبریں عام ہو جائیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جہاں رجیم چینج کی بات ایران کے اندر کی جا رہی تھی، یہ رجیم چینج اسرائیل کے اندر ہو جائے۔ ایران کی قیادت کو تو ظاہر ہے کہ اس وقت میں ہم پوری ہمدردی کے ساتھ یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کا جو ایک ایران کے اندر جاسوسی کا نیٹ ورک ہے، اس کو ناکام بنایا جانا چاہیے، کیونکہ جتنے لوگوں کو جب پچھلے سال جون میں حملہ کیا تھا امریکہ نے اور اسرائیل نے، تو جتنے جوہری سائنسدان تھے وہ شہید ہو گئے تھے،
اور یہ ایران کے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ ایران نے اپنے اس جوہری پروگرام کو جہاں پہ وہ پروگرام تھا جتنا نقصان پہنچایا تھا، بلکہ اگر CNN کی ایک رپورٹ کو دیکھا جائے تو اس پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ جو جوہری تنصیبات ایران کی اصفہان میں تھی، اس کے باہر جتنی بلڈنگز کو، اسٹرکچر جتنے تھے جن کو تباہ کیا تھا، وہ اسٹرکچر ایران نے بڑے ہی محدود ٹائم میں ان کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ تو یہ ایران کی ایک بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران کے اندر یہ کتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنی نقصان کا ازالہ کتنی جلدی کر سکتا ہے۔ لیکن جو قائدین شہید ہو رہے ہیں، جس طرح علی خامنئی شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر علی لاریجانی کو جس طرح شہید کیا گیا، اور پھر جس طرح سے ایران کے انٹیلیجنس چیف جو ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے، اور 24 گھنٹے پہلے ہی جو ہے وہ بسیج کے کمانڈر جو تھے، پاسداران انقلاب کے جو کمانڈر سینئر تھے، ان کو شہید کیا گیا۔ اس بارے میں ایرانی قیادت کو ضرور فکر کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک بات ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جو لیڈر وہاں پہ ضرور موجود ہے، اور وہ لڑ بھی رہے ہیں، اور وہ اپنی قوم ہے اس کو لڑوا بھی رہے ہیں۔ پھر ایران کا جو سسٹم ہے مزاحمت کا، جس طرح ایران نے اپنی ساری اسٹریٹجک ایک پلاننگ کی ہوئی ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 31 صوبے جو ہیں، 31 صوبوں میں ان کی الگ الگ کمان ہے جو کہ اس وقت لڑنے میں مصروف ہے۔ لیکن الگ الگ کمان اگر لڑتی ہے تو بعض اوقات اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کمان اگر کسی ایک کمانڈر کے کنٹرول میں نہ رہے تو پھر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کارروائی، کیا دشمن کے خلاف کارروائی کیا کرنی ہے۔ جو بھی اس وقت ظاہر ہے کہ ایران نے نہ کسی کو بتایا ہے، صرف مختلف سورسز ہوتے ہیں جن سے اطلاعات ہوتی ہیں کہ یہ طریقہ کار ہے ان کا مزاحمت کا۔ تو اس بارے میں فیصلہ تو بہرحال ایرانی قیادت نے خود ہی کرنا ہے، ایرانی حکومت نے خود ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ جو ایک ہے اس وقت جو بہتر فیصلہ کرنا کہ وہ دشمن کے خلاف کیا حکمت عملی ایران دشمن کے خلاف کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے، کس طرح سے وہ اپنے نقصان کو کم از کم رکھتا ہے۔ اب اس بمباری کو جو اسرائیلی طیارے کرتے ہیں اور امریکی جو میزائل گرتے ہیں، اس نقصان کو جو ہے وہ تو برداشت اس وقت ایران کر رہا ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ایران کے پاس یقینی طور پہ فضائی قوت نہیں ہے۔ جو بھی جواب میں جو اس وقت ایران کر رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور امریکہ کے اتحادی ممالک جو ہیں ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس میں بعض وہ بھی ٹارگٹ ہیں بلکہ جو زیادہ قریبی ٹارگٹ ہیں وہ تو تمام مسلمان ممالک، عرب ممالک ہیں جہاں پہ امریکہ نے اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں۔ اب وہ مسلمان ممالک بھی پس گئے ہیں، درمیان میں آ گئے ہیں۔ وہ ایک طرف تو امریکہ کی بلیک میلنگ میں ہیں، اور دوسری طرف انہیں اس جو ماضی میں ایران کے غلبے کا ایک ڈر رہا وہ یہ کہ اگر وہ اسرائیل سے بچتے ہیں تو ایران کی بالادستی قائم ہو جاتی ہے ریجن پر، اگر وہ امریکی شیلٹر سے نکلتے ہیں تو پھر انہیں کون تحفظ دے گا۔ اچھا، اب یہ بھی مت کیونکہ ٹوٹ گئی کیونکہ امریکہ جو ہے وہ تحفظ دینے میں ناکام رہا ہے، اور یہ تمام عرب ممالک جس بات پر یقین رکھتے تھے کہ امریکہ جو ہے اس کے اڈے جہاں جہاں جس ملک میں قائم ہے وہ تو محفوظ ہے، لیکن ثابت یہ ہوا کہ کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے۔ ہر ملک کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے، ہر ملک کو اپنے معاملات کو خود ہی دیکھنا ہے۔ اب یہ اچھی بات یہ ہے کہ اگر عرب ممالک یا یعنی خلیج کے ممالک جو ہیں ان میں اور ایران کے درمیان کوئی براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوتا تو یہ ایران کے لیے بھی بہت بہتر رہے گا اور عرب ملکوں کے لیے بھی بہتر رہے گا۔ البتہ ایران کو نہ صرف اسرائیل کا مقابلہ کرنا ہے، یہ جو مزاحمت ایران کی طرف سے کی جا رہی ہے یہ مزاحمت بھی یقینی طور پہ جاری رکھنا ہے، کیونکہ یہ جنگ اگر طویل ہو گئی تو پھر امریکہ کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے، پھر یہ اسرائیل کے لیے پرابلم بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اگر ان کی جو حملہ کرنے کی قوت موجود ہے تو دفاع کی جو صلاحیت امریکہ اور اسرائیل کی ہے وہ بھی کم ہوئی ہے۔ اس میں معاملات کو اپنی پوری نئی حکمت عملی کے ساتھ، پوری نئی اسٹریٹجی کے ساتھ ایرانی قیادت کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی دشمن کے مقابلے میں اپنے نقصان کو کس طرح کم از کم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر امریکہ نے اپنے فوجی اتارے، خواہ وہ ایران کے کسی جزیرے میں اتارے یا ایران کے کسی بھی نیوکلیر تنصیبات جو ہیں وہاں اتارے، کیونکہ ایک خیال یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اصفہان میں
जो यूरेनियम मौजूद है, अमेरिका 1000 अपने फ़ौजियों की मदद के से उस इलाके में ऑपरेशन करके उस यूरेनियम पर कब्ज़ा करना चाहता है। उस यूरेनियम को वहाँ से निकालना चाहता है, क्योंकि अमेरिका को ये डर है कि ईरान इस यूरेनियम की मदद से एटम बम बनाने के बहुत करीब जल्द पहुँच जाएगा। एक तो ये है कि शायद अमेरिका ये हमाकत ना करे, और दूसरा, अगर खर्ग आइलैंड पर ईरान जो खर्ग आइलैंड है, इस पर कब्ज़ा करने की अमेरिका ने कोशिश की, तो ये भी फिर एक ऐसा एक सिलसिला शुरू हो जाएगा जो ज़्यादा तवील होगा। ये पूरे रीजन को तबाह करेगा, पूरे रीजन में अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त है, इसको मज़ीद बढ़ाएगा। अब देख रहे ये है कि अमेरिकी रयामा, अमेरिकी कांग्रेस अपने सदर को कब इस जंग से रोकते हैं, अमेरिका इस जंग से कब टलता है। सदर ट्रंप का ये बयान बड़ा मानी खेज़ है कि अमेरिका अभी फौरी तौर पर ईरान से निकलने का इरादा नहीं रखता, लेकिन अमेरिका नियर फ्यूचर में ईरान को छोड़ देगा। अमेरिका नियर फ्यूचर में ईरान को किस तरह छोड़ता है, क्या पूरा रीजन तबाह करने के बाद छोड़ता है, या कोई हालात को समझने की वहाँ भी किसी जहन में, किसी दिमाग में, किसी प्लानर को ये भी वहाँ भी ये ख्याल आता है कि हम दुनिया में इस्तेहकाम पैदा करें, ना कि अदम इस्तेहकाम का शिकार मज़ीद करें।